السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالی تنگی دور کرنے کے لیے وظیفہ۔ کام میں برکت نہیں، بہت پریشان ہو، مالی تنگی ہے، قرض میں ہو، پریشان ہو، زندگی میں سکون نہیں رہا، تو دوستو اگر یہ سب کام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان چند باتوں پر عمل کریں۔ وہ 2 وظیفے آپ کو بتاؤں گا، ان کو آپ اپنا پکا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی، پریشان بھی نہیں ہوں گے، مالی تنگی بھی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت سے مال و اولاد میں ہر طرح کی خیر و برکت کا وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں۔ جتنا بھی آپ استغفار کی کثرت کریں گے انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2، نماز و روزے کی پابندی کریں۔ نمبر 3، زکوٰۃ واجب ہے تو وقت پر ادا کریں۔ نمبر 4، سود سے دور رہیں۔ سود سے بالکل دور رہیں، ذرا بھی جو بھی سودی لین دین ہے ان سے محفوظ رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ نمبر 5، روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ دوستو مغرب کی نماز کے بعد خصوصاً سورۃ الواقعہ کو اپنا پکا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز رزق کی کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اگر داڑھی منڈاتے یا کترا کر 1 مچھ سے کم رکھتے ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ نمبر 7، ان 2 وظیفوں کا اپنا پکا معمول بنا لیں۔ روزانہ 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ دوستو یہ اس کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی حلال رزق عطا فرمائیں گے اور حرام سے محفوظ فرمائیں گے، اپنے فضل سے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز اگر پہاڑوں جتنا بھی قرضہ ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دوستو یہ 2 وظیفے ہیں، ان 2 وظیفوں کو اپنا پکا معمول بنا لیں اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ طالب دعا قاری محمد آصف۔